صاحب یہ نیشنل اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے کہ صحابہ کی جو توہین کرے گا اس کو 5 سال کی قید ہوگی. پہلے 3 سال کی قید تھی تو اب اس کو انکریز کر کے 5 سال پہ کر دیے گئے. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا، یہ جو بل پاس ہوا ہے، سب سے پہلے تو اچھا اس بارے میں نا 2 قسم کی پوائنٹ آف ویو ہیں ابھی آج کے دور میں. تو ایک قسم کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، یا ایک قسم کے جو لوگ ہیں جو سنی حضرات ہیں وہ تو اس پر بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہوا ہے، یہ بل پاس ہوا. اور دوسری طرف شیعہ یا اہل تشیع ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بل پاس ہوا ہے یہ پاس نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس میں مختلف قسم کے کوسچنز ریز کر رہے ہیں. اور بہرحال اس کے خلاف وہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں کہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے تھا. سب سے پہلے تو دیکھیں، اس میں ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی آتا ہے، کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو سزا اس وجہ سے ہونی چاہیے اہل تشیعوں کو، یا جو لوگ صحابہ کرام کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں یا ان کی توہین کرتے ہیں، تو ان کے خلاف اس وجہ سے بھی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ جو بندہ صحابہ کرام کے خلاف توہین کرتا ہے یا ان کی توہین کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. تو ایک سوال تو یہاں پر یہ ہے. دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو بل پاس ہوا ہے کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، اور کیا حکومت اس بات کی جواز رکھتی ہے یا حکومت کے پاس اس چیز کی اتھارٹی ہے کہ وہ کسی بندے کو یا کسی شخص کو سزا دے سکے اس بنیاد پر. سب سے پہلے تو یہاں پر میں یہ چیز ذکر کرتا چلوں کہ جو صحابہ کرام کی شخصیات ہیں جن کو قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جس میں جو خلفاء راشدین ہیں وہ آتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 خلفاء راشدین اس میں آتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سابقون الاولون کے اندر ہیں جن کو قرآن مجید نے پہلے سبقت کرنے والوں میں سے قرار دیا ہے، تو وہ صحابہ کرام آتے ہیں. تو اگر ان کی کوئی توہین کرتا ہے، توہین سے اب یہاں پر کیا مراد ہے؟ بعض لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ اس بل میں اس چیز کی نشاندہی ہونی چاہیے کہ توہین کیا چیز ہے، کیونکہ کیا تنقید بھی توہین کے اندر آتی ہے؟ وہ لوگ یہ کوسچن بھی ریز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی شخصیات ایسی ہیں کہ دین کے پہلے علم بردار ہیں، وہ یعنی دین کو آگے پہنچانے والی شخصیات ہیں، دین کو آگے پہنچانے والے وہ لوگ ہیں. قرآن مجید انہوں نے اگلوں تک پہنچایا، قرآن مجید ان کے ذریعے ہم تک پہنچتا چلا آیا. اسی طرح جو احادیث کا ذخیرہ ہے وہ ان کے ذریعے ہم تک پہنچتا چلا آیا. تو صحابہ کرام پر تنقید کرنا اس طریقے سے کہ جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، سابقون الاولون ہیں، یا جو اکثر صحابہ کرام بڑے بڑے ہیں، ان پر تنقید کرنا اور ان کی تنقید کے ساتھ ساتھ ان کی توہین کرنا. اور کیونکہ آج کے دور میں آپ دیکھیں جو شیعہ ذاکر ہیں یا شیعہ جو ممبر ہیں، ان کے ہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یا اہل بیت علیہم السلام، ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ تمام کے تمام صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں، یا صحابہ کرام کے اندر سے جو ہے نا ان کے کیڑے کانٹے نکالیں، یا اپنی کتابوں میں جو چیزیں ان کی ذکر کی گئی ہیں صحابہ کرام کے بارے میں ان کو آگے بیان کریں. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کرتے ہیں. تو یہ چیز تو ظاہر غلط ہے، اور یہ دین کے اصول کے قرآن مجید کے بھی خلاف ہے، احادیث کے بھی خلاف ہے یہ چیز. جہاں تک اگلی بات آتی ہے بنو امیہ کی، کیونکہ اگلا پھر اسٹیپ لیتے ہیں بنو امیہ کا. یہ لوگ بنو امیہ کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح جو بنو امیہ کے اور بھی جو لوگ ہیں، یزید ہے، اس کے بارے میں اس پر تنقید کرنا اور اس کی توہین کرنا. تو یزید تو خیر صحابہ میں آتا ہی نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، یا پھر اور صحابہ کرام اس دور کے آتے ہیں. تو ان پر تنقید کرنا اور ان کی توہین کرنا. اچھا، ایک طبقہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ یہ بات کرتا ہے، خصوصی طور پر سوشل میڈیا پر آپ کو مل جائے گا یہ طبقہ، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو صحابہ کرام ہیں تو ان کی توہین تو قرآن مجید نے بھی کی ہے، توہین نہیں، ان پر تنقید کی ہے. غزوہ احد کے موقع پر جو صحابہ کرام تھے ان کے بارے میں قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وہ پھر گئے اور انہوں نے اس طرح کیا. تو قرآن مجید ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے. تو ان کو ایک الزامی جواب کے طور پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تنقید کی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آپ تنقید شروع کر دیں؟ اس طرح کی بات تو نہیں ہے. سورہ عبس اٹھا کے دیکھیں، سورہ عبس میں کیا مضمون آتا ہے کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور روگردانی کی. تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسلمہ شخصیت کے خلاف ہے یہ چیز.
جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوا. اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس چیز کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے. تو وہی موقع کہ جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اسی موقع کی آیت ہے. تو اب یہاں پر کوئی شخص یہ کہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نے تنقید کی ہے تو اس وجہ سے ہم بھی تنقید کر سکتے ہیں، ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے. تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو خدائی سیٹ پر رکھتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ گویا کہ قرآن مجید نے صحابہ کرام پر تنقید کی ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اس طرح کی بات تو نہیں ہے. دیکھیں صحابہ کرام پر جو تنقید قرآن مجید نے کی ہے وہ ان کی اصلاح کے لیے کی ہے، ان کی اصلاح کے لیے کی ہے. اب وہ دنیا سے چلے گئے، آپ کیا اصلاح کریں گے ان کی؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نے تنقید کی ہے، جو نقد کی ہے، دیکھیں تنقید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی خوبی یا خامی اس کی ہائی لائٹ کرنا. کیونکہ تنقید کو عربی زبان میں کہتے ہیں ٹو جج سم تھنگ، اور جج کا مطلب ہوتا ہے کسی کی برائی یا اچھائی کے بارے میں بیان کرنا یا اس کو ہائی لائٹ کرنا. لیکن تنقید اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ خاص طور پر کسی کی برائی ہائی لائٹ کرنا. تو چلیں اگر برائی کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نے تنقید کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنقید کی ہے، ان کا نقد کی ہے. نقد کا مطلب ہے یعنی ان کی اصلاح کی ہے. تو وہ اس وجہ سے کی ہے کہ اس ٹائم قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور یہ ایک سورس تھا اصلاح کا. صحابہ کرام کی اصلاح کی گئی. اب آپ لوگوں کے پاس کس چیز کی اتھارٹی ہے کہ آپ لوگ صحابہ کرام کی اصلاح کریں گے یہاں پر بیٹھ کر؟ صحابہ کرام تو چلے گئے. تو پہلی چیز تو تنقید کے بارے میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس کوئی اس چیز کی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام پر تنقید کریں. یہ بات تو دین کے مسلمہ اصولوں کے اندر بھی ہے کہ جو بندہ گزر جاتا ہے تو اس کے بارے میں اس کو اچھے کلمات سے یاد کیا جاتا ہے، اور جو کچھ ہوا ہے ہو گیا. اب آپ پاسٹ کو تو نہیں بدل سکتے، اور جو انسان گزرے ہیں نہ ہی ان کی اصلاح کر سکتے ہیں. تو تنقید کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ صرف اور صرف یہاں پر مقصد یہی رہتا ہے کہ آپ ان کی غلطیوں کو اس طرح سے ہائی لائٹ کریں کہ ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں اور ان کی توہین کریں. ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے نا، توہین رہ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا یہاں پر کہ جو لوگ صحابہ کرام پر آج کے دور میں تنقید کرتے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف توہین ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ چیز یہاں پر واضح رہنی چاہیے. اب جہاں تک صحابہ کرام کے اختلافات کو بیان کرنا ہے تو ان کو اس انداز میں بیان کرنا چاہیے جس طرح مشاجرات صحابہ ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو بات ہو وہ وہیں تک رہے، اس میں ایگزیجریشن نہ پیدا کی جائے، اس کے اندر مبالغہ آرائی نہ کی جائے. دیکھیں صحابہ کرام کی جب آپ غلطی کو ہائی لائٹ کریں گے تو اس کو اس انداز میں ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اس انداز میں بیان کرنا چاہیے کہ اس کے اندر توہین کا عنصر نہ پایا جائے. اس کے اندر آپ دیکھیں جو چیز ایز اٹ از مسلمہ تاریخی چیزوں کے اندر آئی ہے، یعنی احادیث کے اندر آ گئی ہے، تاریخ مسلمہ تاریخ کے اندر آ گئی ہے، اگر آپ اس چیز کو بیان کرتے ہیں تو ایز اٹ از بیان کرتے ہیں. ایک تو ہے نا تنقید کرنا. تنقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے ان پر انگلی اٹھائیں اور ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں. جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں، تاریخ میں ملتی ہیں. اچھا ان سے ہٹ کر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی وہ بندہ تو منافق تھا، نعوذ باللہ، یا سارے کے صحابہ کرام منافق ہو گئے تھے. تو اس طرح کی جو باتیں بندہ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ تو نہ تو تاریخ کے اندر اس طرح کی باتیں آتی ہیں، نہ ہی حدیث کی کتابوں کے اندر آتی ہیں، نہ ہی صحیح احادیث میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں. تو اس طرح کی بات جب کوئی بندہ کرتا ہے تو یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے، یہ تنقید کے زمرے میں نہیں آتا، اور نہ ہی کسی کی غلطی ہائی لائٹ کرنے کے زمرے میں آتا ہے. اگر آپ ان کی غلطی اس طور پر بیان کرتے ہیں کہ جو چیز جس طرح کتابوں کے اندر آئی ہے اسی طرح آپ بھی آئی نہیں بیان کر دیں بغیر کسی مبالغہ آرائی کے، بغیر کسی ایگزیجریشن کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ آج کے دور میں ایک طرف تو وہ لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں ان پر تنقید کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں. تو ایک طرف دوسری طرف ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کو صحیح طرح لوگوں کے سامنے پیش کریں. تو گستاخی کو ڈیفائن کون کرے گا کہ گستاخی واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ کام کورٹ کا ہے، یہ کام لوگوں کا نہیں ہے. اب لوگوں کے جذبات سے کھیل کر، لوگوں کے جذبات کو سامنے رکھ کر اس قانون کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، اور لوگ جو توہین رسالت کی سزا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی سزا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ چیز غلط ہو جاتی ہے یہاں پر. اب اس قانون کا استعمال غلط ہے. تو اس طرح کے قوانین جب بنائے جاتے ہیں تو ان کا استعمال غلط ہوتا ہے. اسی طرح صحابہ کرام کی توہین پر جو قانون بنا، یہ اس قانون کی ایکسٹینشن ہے. پہلے تھا 3 سال اور کچھ رقم کی، وہ تھا کہ کچھ رقم کا جرمانہ ہوگا. اس کو ایکسٹینڈ کر کے 5 سال سے 10 سال تک کیا گیا، اور جرمانہ بھی بڑھایا گیا اس سلسلے میں.
کہ جو صحابہ کرام کی توہین کرے گا۔ دیکھیں یہاں پر اس قانون کے اندر یہ بات بھی اضافی طے ہونی چاہیے کہ توہین کس جملے میں آتی ہے، توہین کسے کہتے ہیں، اور توہین کس بنیاد پر توہین ہوگی، اور کیا کیا چیزیں توہین کے اندر آتی ہیں۔ جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان پر اگر کوئی بندہ بہتان باندھتا ہے تو یہ توہین کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کوئی نازیبہ گفتگو کرتا ہے اپنی طرف سے، اور اس طرح کی بات کرتا ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں مشہور ہیں ان لوگوں میں، اور ان کے اسٹریٹجی جو ذاکر ہیں وہ اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے لوگوں میں۔ اب اس چیز کو قائم رکھنے کے لیے اس قانون کو بنایا گیا، اور اس قانون کے اس قانون کا یہ نام دیا گیا کہ انسداد دہشت گردی، یعنی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے قانون بنایا گیا۔ اب دیکھیں اس قانون کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی اس بل کے اندر تھوڑا سا اضافہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر یہ چیز واضح ہو کہ توہین کیا کیا چیزیں ہیں۔ کچھ مسلمات ہیں نا، کچھ مسلمات ہیں جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اس طرح کے نازیبہ کلمات یہ رکھتے ہیں، جن کے بارے میں کلیم کرتے ہیں، تو مثلا وہ اس بل کے اندر سامنے آ جانے چاہیے کہ یہ چیزیں ہیں اور یہ چیزیں ہیں، یہ سامنے آئیں، اور یہ چیز اگر کوئی بندہ کہے گا، یہ بات کہے گا تو وہ توہین کے زمرے میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیزیں اس میں ڈیفائن ہونی چاہیے، کیونکہ اس قانون کو غلط استعمال کیا جائے گا، اور جس مقصد کے لیے قانون بنایا گیا ہے اس مقصد کے علاوہ اور اس سے دہشت گردی پھیلے گی اگر اس کے اندر یہ ڈیفائن نہ کیا گیا کہ توہین کیا چیز ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر اس اضافے کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف کہ جو صحابہ کرام ہیں، اگر ان کو کوئی گالی دیتا ہے، ان پر کوئی ان کی توہین کرتا ہے، تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یا نہیں خارج؟ تو یہاں پر میں آپ کے سامنے دو عبارتیں رکھوں گا علامہ ابن عابدین شامی کی، المتوفیٰ 1252 ہجری۔ تو علامہ ابن عابدین شامی، یہ ان کو خاتمۃ المحققین کہا جاتا ہے فقہ حنفی کے اندر۔ یہ فقہ حنفی کی عبارتیں میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ فقہ حنفی کو بنیاد بنایا جاتا ہے، اور اکثر فقہا جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کے سامنے میں فقہ حنفی کی عبارتیں رکھ رہا ہوں کہ فقہ حنفی میں اس مسئلے کی کیا حیثیت ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ دیکھیں کہ علامہ ابن عابدین شامی کی ایک رسالہ ہے، تنبیہ الولات والحکام علی احکام شاتم خیر الانام، یہ ان کا رسالہ ہے۔ تو اس رسالے میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا علمت ذلک۔ اب دیکھیں اس کا میں خلاصہ آپ کو پہلے بیان کر دوں کہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ صحابہ کرام اور خصوصاً شیخین، یعنی شیخین سے مراد ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی شخص ان کو گالم گلوچ کرتا ہے یا ان کی توہین کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے۔ خلاصہ علامہ ابن عابدین شامی کا یہ ہے۔ اب میں اس عبارت کو سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اذا علمت ذلك ظهر لك ان ما مر عن الخلاصہ من ان الرافضی اذا كان يسب الشيخين ويلعنها فهو كافر۔ وہ علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں جو کچھ پیچھے گزرا ہے خلاصہ سے، خلاصہ ایک کتاب کا نام ہے، من ان الرافضی اذا كان يسب الشيخين، وہ کیا بات گزری ہے کہ اگر کوئی رافضی شیخین کو، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے اور ان پر لعنت بھیجے تو وہ کافر ہے۔ یہ والا قول ہے نا، تو وہ کہتے ہیں مخالف لما فی کتب المذہب، یہ مخالف بات ہے جو کہ مذہب کے اندر، ہمارے فقہ حنفی کے اندر جو کتب مذکور ہیں اس کے مخالف ہے یہ قول۔ کون سا قول؟ کہ صحابہ کرام کو گالم گلوچ دینے والا کافر ہے۔ من المتون وشروح الموضوع لنقل ظاہر الروایہ، یعنی ظاہر روایہ کے اندر یہ بات ہے کہ جو صحابہ کرام ہیں ان کو گالی دینے والا یا ان پر لعنت کرنے والا کافر نہیں ہے۔ پھر آگے وہ بیان کرتے ہیں وَلِمَا قَدَّمْنَا عَنِ الْاخْتِيَارِ وَشَرْحِ الْعَقَائِدِ بَلْ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى مَا نَقَلَهُ ابن المنذر۔ اچھا پھر وہ فرماتے ہیں کہ جو یہ بات اجماع کے بھی خلاف ہے۔ کون سی بات؟ کہ صحابہ کرام کو گالم گلوچ کرنے والا اور شیخین کو گالی دینے والا اور ان کو لعنت کرنے والا وہ کافر ہے، یہ بات اجماع کے بھی خلاف ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی کیا فرماتے ہیں کہ اجماع کے بھی خلاف ہے جو کہ ابن منذر نے نقل کیا ہے، کما مر فی عبارت فتح القدیر، جیسا کہ فتح القدیر کی عبارت کے اندر یہ بات مذکور ہے۔ وکذا ما قدمنا فی عبارت شیخ الاسلام ابن تیمیہ من قوله وقال ابن المنذر لا اعلم احدا یوجب قتل من سب من بعد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آگے فرماتے ہیں
کہ ابن منذر نے فرمایا ہے کہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی اس کو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو گالی دی ہو، یعنی صحابہ کرام میں سے کسی کو گالی دے تو کسی نے اس کو قتل کو واجب قرار دیا ہو۔ تو یہ عبارت ہے علامہ ابن عابدین شامی کی۔ تو انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو مختلف عبارات آپ کے سامنے آتی ہیں نا، جو مختلف کتابوں سے لوگ پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو گالی دینے والا کافر ہے یا وہ دار اسلام سے خارج ہے، تو وہ علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں اس طرح کی عبارتیں موجود ہیں، لیکن فقہ حنفی کے خود خلاف ہیں، اسی طرح اجماع کے بھی خلاف ہیں۔ تو اجماع کے خلاف ہیں یہ چیز، اور اسی طرح انہوں نے یہ اجماع جو ابن منذر ہیں جو اجماع کے ناقل ہیں، علامہ ابن منذر کی کتاب ہے الاجماع، اس کے اندر انہوں نے وہ ساری چیزیں نقل کی ہیں جو اجماع کے اندر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک عبارت تو یہ ہو گئی، اس پوری عبارت کا ہم جو اسکین ہے وہ اس میں لگا دیں گے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے عبارت کا ایک ٹکڑا رکھا ہے، پوری عبارت یہ نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ کے سامنے میں علامہ ابن عابدین شامی کی دوسری عبارت بھی رکھ دیتا ہوں اسی رسالے کی۔ وہ فرماتے ہیں والحاصل ان الحکم بالکفر علی سب الشیخین او غیرہما من الصحابہ مطلقا قول ضعیف۔ کیا فرماتے ہیں؟ خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ جو شیخین کو یعنی صحابہ کرام کو یا پھر مطلقاً صحابہ کو، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا پھر مطلقاً صحابہ کرام کو گالی دے یا ان پر لعنت بھیجے تو وہ بندہ کافر ہے، یہ قول ضعیف ہے۔ صحیح قول کیا ہے کہ وہ کافر نہیں ہے۔ لا ينبغي الافتاء به ولا التعویل علیہ، وہ کہتے ہیں کہ اس پر فتویٰ دینا مناسب بات نہیں ہے اور نہیں دینا چاہیے اس پر فتویٰ، کیونکہ یہ ضعیف قول ہے۔ اب یہاں پر آپ کلپ اٹھا کے دیکھیں، یوٹیوب پہ انہوں نے چڑھائے ہوئے جی نہیں صحابہ کرام کو گالی دینے والا کافر ہے، صحابہ کرام کو گالی دینے والا کافر ہے۔ یہ خود فقہ حنفی کے خلاف ہے، اجماع کے بھی خلاف ہے جو باتیں اس طرح کی سامنے آتی ہیں۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں لما علمتہ من النقول المعتبرہ، کیونکہ جو ہم نے معتبر کتابوں کے حوالے آپ کو دیے ہیں ان کے روح سے یہ چیز ضعیف ہے۔ فإن الکفر امر عظیم، کیونکہ وہ کہتے ہیں کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا بہت بڑی چیز ہے۔ لم یتجاسر احد من الائمۃ علی الحکم بہ، ائمہ کرام میں سے بڑے بڑے ائمہ جو گزرے ہیں ان میں سے کسی نے بھی اس طرح کی جسارت نہیں کی، کسی نے بھی اس طرح کی جرأت نہیں کی کہ وہ اس طرح کسی پر حکم لگائے، کفر کا حکم لگائے صحابہ کرام کو گالی دینے والے پر۔ الا بالادلۃ الواضحہ العاریہ عن الشبہۃ کما علمتہ مما قررنا، لیکن واضح ادلہ، اس طرح کے واضح دلائل ہوں ہمارے سامنے کہ جس میں کوئی شبہ نہ ہو۔ اگر کوئی اس طرح کے دلائل کسی کے سامنے موجود ہیں اور ان کا انکار کرتا ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کو گالی دیتا ہے اور وہ دلائل آپ کے سامنے ہیں، تو اس کو پھر آپ کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر شبہ پیدا ہو گیا کسی کے بارے میں یا پھر کمزور دلیل ہے اس چیز کے بارے میں، تو اس پر پھر آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، علی انک قد علمت مما ذکرناہ فی باب الاول انہ لا یفتى بکفر مسلم۔ ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں یہ بات ہم شروع میں ہی ذکر کر چکے ہیں کہ جو مسلمان ہے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، اور اس کے کلام کو، اس کی بات کو احسن طریقے پر رکھا جائے گا، اس کے کلام کو صحیح طریقے پر رکھا جائے گا۔ او کان فی کفر ہی اختلاف، یا پھر اس کے کفر میں اختلاف ہو، ولو روایت ضعیفہ، اگرچہ ضعیف روایت کے مطابق ہی کسی بندے کے کفر میں اختلاف ہے تو پھر اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اب صحابہ کرام کو جو کافر قرار دیتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا پھر جو صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا پھر منافق کہتا ہے انہیں یا انہیں گالی دیتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ فقہ حنفی کا خود مسلک یہ ہے۔ اب یہاں پر دلائل کا وقت نہیں ہے کہ میں سارے دلائل رکھوں فقہ حنفی کے یا پھر اس مسلک کے۔ میرا پروگرام یہ تھا کہ آپ کے سامنے میں یہ عبارتیں رکھ دوں کہ صحابہ کرام کو گالی دینے والا یا صحابہ کرام پر تنقید کرنے والا، ان کی توہین کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ یہ خود فقہ حنفی کے اندر یہ چیز آتی ہے، اور یہ عبارتیں میں نے آپ کے سامنے علامہ ابن عابدین شامی کی المتوفیٰ 1252 ہجری کی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ان کی کتاب بھی ہے رد المختار، یہ فتویٰ دیا جاتا ہے ان کی کتاب سے اور ان کے حوالے بھی دیے جاتے ہیں، تو ان کا بڑا نام ہے اور فقہ حنفی میں انہی کو فالو کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کے سامنے میں نے ان کے پیش کر دیے ہیں۔ میں نے یہ چیز اس وجہ سے سامنے رکھی ہے کہ جو بل پاس ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ چیز بھی سامنے رہنی چاہیے کہ کیا صحابہ کرام کو گالی دینے والا کافر ہے۔ لوگوں کے جذبات کو اس طرح ابھارا جاتا ہے ہمارے ہاں اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ وہ جی صحابہ کرام کو گالی دینے والا کافر ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے اور ان کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اور لوگوں کو مزید اس چیز پر ابھارا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے،
تو بس اتنی سی چیز تھی اس بارے میں.